بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اس محفل میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا جس میں تقریباً 7 بچوں نے حفظ کلام پاک کی تکمیل کی۔ قرآن پاک کی تکمیل پر، قرآن پاک کے اختتام پر جو دعا کی جاتی ہے 70,000 فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اور آج تو ماشاءاللہ 7 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ تو کتنا مبارک موقع ہے کہ ہم اس موقع پر اللہ سے دعا مانگیں گے اور اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ دعا کی جب بات چلی ہے تو ایک بات سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اللہ نے فرمایا۔ اور اللہ سے بڑا کوئی سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ خالق ہیں، مالک ہیں، ان کے وعدے سچے، وہ سچے۔ تو اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر سوال ہے کہ بہت زمانے سے ہم اللہ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں وہ ملتی نہیں، ایک گھر مانگ رہے وہ ملتا نہیں، ایک دکان مانگ رہے وہ ملتی نہیں، ایک گاڑی مانگ رہے وہ ملتی نہیں، نوجوان بچے ایک دلہن مانگ رہے وہ ملتی نہیں، جن کی شادی ہو گئی وہ بچہ مانگ رہے وہ بچہ ملتا نہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن 2 خطبوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور 15ویں شعبان کو قبول ہوتی ہے، اور ہر رمضان میں افطار کے وقت و سحر کے وقت قبول ہوتی ہے، اور 27ویں رمضان میں شب میں قبول ہوتی ہے، عید کے میدان میں قبول ہوتی ہے۔ اتنے سال ہو گئے کچھ ہوتی نظر تو نہیں آ رہی، لگتا یہ ہے گورنمنٹ آف اسکائی میں بھی گھوٹالے چلنے لگے ہیں۔ دنیا میں تو کوئی کہتا ہی تھا اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، جی یہ وہاں بھی ہمیں وعدے دیے جا رہے ہیں اور کچھ کرتے ورتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے پیارے رب سے بدگمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا جو مانگو گے وہ دوں گا اور جس وقت مانگو گے اسی وقت دوں گا۔ سوچنے کی بات ہے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ اس بیس پر دعا قبول کرتے کہ جو مانگو گے وہ دوں گا اور جس وقت مانگے اسی وقت دوں گا، تو یہ تو بہت بڑی تباہی ہو جاتی۔ اس لیے کہ مانگنے والے تو پتہ نہیں کیا کیا مانگتے، مانگنے والے تو پتہ نہیں کیا کیا مانگتے۔ نوجوان کہتے ہیں اللہ فلاں کی جو بیوی ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے، وہ طلاق دے دے میں رہ لوں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے کہ جو مانگیں گے وہ دیں گے، تو وہ تو پھر وعدے کے مطابق پورا کرنا پڑتا۔ وہ طلاق دیتا، اس کے بچے رکھڑ جاتے، وہ اس کو مل جاتی، وہ روتا رہ جاتا، یہ خوش ہوتا، تو کتنی بڑی تباہی تھی، سمجھنے کی بات ہے۔ اور جس وقت مانگو گے اسی وقت دوں گا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنیٹ دیکھ دیکھ کر، واٹس ایپ دیکھ دیکھ کر، فیس بک دیکھ دیکھ کر ان کو بھی بیوی کا شوق ہو گیا ہے۔ اب یہ اگر بیوی مانگتے اور اللہ دیتے تو کون سنبھالتا؟ امی ابا، ابھی تو انہی کو امی ابا نہلا دھلا کر کپڑے پہناتے ہیں، پھر ایک مصیبت اور آ جاتی۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، لیکن جو مانگو گے وہی دوں گا اور جس وقت مانگو گے اسی وقت دوں گا۔ یہ نہیں، اگر اس طرح کی بات ہوتی تو دوستو دنیا میں تباہی آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور اللہ حکیم بھی ہیں، اس بات کو سمجھو۔ آج کے ختم قرآن پاک کی محفل میں چونکہ اصل دعا ہوتی ہے، بچوں کے والدین بھی دور بیٹھے ہوئے اس میں قریب بیٹھ کر شریک ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی، اعزاء بھی، اقربا بھی آتے ہیں، اساتذہ بھی آتے ہیں، خوشی کا دن ہوتا ہے، دعا کی محفل میں شرکت کے لیے آتے ہیں، تو اس لیے دعا کا موضوع چھیڑا ہے۔
ہم اس کو ذرا سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، لیکن اللہ حاکم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اور وہ دیتے ہیں۔ وہ کیسے دیتے ہیں ذرا اس کو بات کو سمجھ لو اچھی طرح سے۔ میں توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی۔ مثال کے طور پر ہمارے پڑوس کے اندر ایک نیک آدمی رہتا ہے، اور ہم کسی کام پہ جاتے ہیں۔ ہمارا چھوٹا منا محلے میں کھیلتا ہے۔ ہمارے پڑوسی اس نیک آدمی نے ایک دن ہمیں بلایا اور کہا بھائی جان بہت ضروری آپ سے ایک بات کرنی تھی، گھر پہ تشریف لائیے، چائے بھی پئیں گے، بات بھی کریں گے۔ بہت اچھا۔ اب ہم اس کے گھر گئے، اس نے چائے پلائی، دائیں بائیں اس نے دیکھا کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، پھر بڑی حکمت سے بات کہی اور کہا بھائی جان دیکھو ایک بات کہہ رہا ہوں، برا مت ماننا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ میرا بچہ، اللہ نے آپ کو پھول جیسا بچہ دیا، اللہ سب کو ایسے دے، ایسے بچہ سب کو دے۔ آپ کا بچہ میرا بچہ، میرے بچے آپ کے بچے کے۔ بالکل صحیح۔ میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، میں جاب پہ نہیں جا رہا، شاپ پہ نہیں جا رہا، بیمار ہوں، گھر پہ کھڑکی میں سر ڈال کے دیکھتا رہتا ہوں باہر کیا ہو رہا ہے۔ ایک کوالٹی بیچنے والا ایک بوڑھا آتا ہے سائیکل لے کر، یہ آپ کا چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور اس سے مانگ کے کھاتا ہے، پیسے بھی نہیں دیتا۔ تو اگر یہ بچے کی عادت پڑ گئی تو آگے چل کر بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے دیکھو بچے کو مارنا مت، ڈانٹنا مت، بہت پیارا بچہ ہے، نادان ہے، ذرا اس بات کی اس کی تربیت کرو، تو فکر نہ کرو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور ایک کامیاب پڑوسی اور ایک خیر خواہ پڑوسی کی یہی علامت ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں پہ بھی نظر رکھتا ہے۔ خیر آپ اپنے گھر پر آئے اور آنے کے بعد اس بچے کو بلایا، دل ٹوٹا ہوا تھا، ہائے میں ایک باعزت آدمی ہوں اور میرا بچہ یہ کیا حرکت کر بیٹھا۔ بچے کو ڈانٹا کہ تم فلاں انکل سے جو کوالٹی بیچنے کے لیے آتے ہیں اس سے بھیک مانگ کے کھاتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ کان پکڑو، اب اس سے کان پکڑوائی، توبہ کرو، توبہ کروائی، کہو کہ آپ نہیں مانگو گا، ہرگز نہیں مانگو گا، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو ہم سے مانگو، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو ہم سے مانگو، ایسا کہتے ہیں۔ اب وعدہ وعید ہو گیا، اب بچہ کھیلتا ہو گیا۔ 3-4 دن کے بعد آپ کا بمبئی جانا ہوا، وہاں سے آپ ایک بیگ میں کچن کی کچھ ضرورت کی چیزیں لے کر آئے، رات کو لیٹ نائٹ پہنچے، بچہ صبح کو اٹھا دیکھا ابو آ گئے ہیں، اس نے سوچا کہ میرے مطلب کی کیا چیز ہے، اس کی زپ کھول کے دیکھی تو دیکھا اس میں اتنی خوبصورت اتنی بڑی چھری رکھی تھی، ایک چھری رکھی تھی بڑی خوبصورت۔ بچے نے اس کو اٹھا لیا، کھیلنا شروع کیا، امی نے دیکھا انا للہ، چھری سے کھیلنا ہے، فوراً اس کے ہاتھوں سے چھری لے لی۔ اب بچے نے رونا شروع کیا، والد صاحب کی آنکھ کھولی، کہا کیوں رلا رہے ہو منع کو؟ کہا چھری سے کھیلنا، کہا مت دو۔ حالانکہ 3 دن پہلے ڈانٹ کر یہ کہا تھا جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو ہم سے مانگو، ہم دیں گے۔ آج اس کو چھری کی ضرورت ہے، چھری مانگ رہے ہیں تو دے دی۔ امی ابا دونوں نے اتفاق کر لیا کہ نہیں دینا۔ سچ بتاؤ دوستو، یہ امی ابا بچے کے چھری مانگنے پر جو نہیں دے رہے اور دونوں نے اتفاق کر لیا کہ نہیں دینا، تو یہ ماں باپ ظلم کر رہے ہیں بچے پر، یہ انصاف ہے؟ انصاف ہے نا؟ اس لیے کہ نادان بچہ ہے، چھری بڑی ہے، خدا نخواستہ پیر پہ گر گئی، کھڑی گر گئی، زخم ہوگا، ہاتھ پیر کٹ جائے گا، تکلیف ہوگی، تکلیف ہو جائے گی۔ اب بچہ مانگ رہا ہے وہ نہیں دے رہے، تو بچے کا چھری کا مانگنا اور ماں باپ کا نہ دینا، تو ماں باپ کا نہ دینا یہ کوئی ظلم تو نہیں ہے نا؟ اور بچے کا چھری کا مانگنا یہ اس کی نادانی ہے، بچے کا چھری کا مانگنا اس کی نادانی ہے۔ اور ماں باپ نے جو یہ کہہ رکھا ہے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو ہم سے مانگو، تو ماں باپ کا یہ کہنا جھوٹ نہیں ہے، بات سچی ہے کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو ہم دیں گے۔ سوچنے کی بات ہے، بچے کا ابا حکمت والا ہوتا ہے، بچے کو کہا تو ہے جس چیز کی ضرورت ہو ہم سے مانگو ہم دیں گے، لیکن بچہ اگر چھری مانگتا ہے تو باپ چھری نہیں دیتا، اس لیے کہ ابا حکمت والا ہے۔ جب بچے کا ابا حکمت والا ہے، چھری مانگے تو وہ نہیں دیتا، تو میرا اور آپ کا ربا کتنا حکمت والا ہے۔ جب ہم کوئی چیز اس سے مانگتے ہیں، کئی مرتبہ وہ چیز جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہمارے لیے چھری سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اللہ نہیں دیتے، اللہ نہیں دیتے۔ اچھا، باپ نے یہ کہا تو تھا بیٹا جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو ہم سے مانگو ہم دیں گے، اب چھری مانگ رہا ہے، چھری نہیں دے رہے، اب بچہ رو رہا ہے، تو باپ اس کو روتے ہوئے نہیں چھوڑتا،
بلکہ چھری سے بہتر چیز کوئی دیتا ہے، یا تو کھلونا لا کر دیتا ہے جو اسی بیگ میں نیچے چھپا ہوا ہے، یا اس کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ دکان سے کوئی چیز کھانے پینے کے لے کر آؤ، یا اس کو چاکلیٹ لا کر دیتا ہے، یا نقد پیسے دیتا ہے۔ بہرحال چھری سے زیادہ بہتر چیز دیتا ہے جو اس بچے کے حق میں بہتر ہے۔ ٹھیک اسی طرح بندہ جب اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو چونکہ بندہ تو اپنی فائدے کو دیکھ کر، اپنی نظر کو دیکھ کر، وہ اپنا فائدہ سمجھ کر وہ چیز مانگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ بندہ جو کچھ مجھ سے مانگ رہا ہے وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، اور بہتر ہے تو ابھی بہتر ہے یا کچھ دیر کے بعد اس کو دوں، کچھ دنوں کے بعد اس کو دوں تب بہتر ہے، یہ یہی چیز بہتر ہے جو مانگ رہا ہے یا اس سے بہتر کوئی چیز دوں۔ اللہ حاکم اور حکیم ہے، لہذا اللہ دیتے ہیں، تڑپتے ہوئے چھوڑتے نہیں ہیں، اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو فرمایا تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، اللہ تعالیٰ جھوٹے نہیں ہیں، اللہ دیتے ہیں، اور جو چیز مانگو ہر چیز کو دیتے ہیں، لیکن اس کا فارمیٹ الگ الگ ہوتا ہے، کئی مرتبہ اسی چیز کو دے دیتے ہیں، کئی مرتبہ اس سے بہتر کوئی چیز دیتے ہیں، کئی مرتبہ وہ چیز دیتے ہیں لیکن تھوڑا ڈیلے کر کے دیتے ہیں، اسی وقت نہیں دیتے۔ جیسے معصوم سب ہے کہ ابو مجھے سائیکل چاہیے، کہ بیٹا میں ضرور دوں گا، اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، تو باپ نے وعدہ کیا بچے کو دلانے کی، اور باپ کے پاس پیسے بھی ہیں، صلاحیت بھی ہے، لیکن بچے کو ابھی دینے میں تاخیر کر رہا ہے کیونکہ بچہ ابھی نازک ہے، کمزور ہے، اگر سائیکل چلائے گا اور ہاتھ پہ توڑا بیٹھے تو مسئلہ ہو جائے گا، لہذا باپ 1 سال کے بعد دلانے کی نیت کرتا ہے کہ دوں گا، لیکن 1 سال کے بعد۔ اب دیکھیے باپ جو ڈیلے کر رہا ہے یہ ظلم کی وجہ سے نہیں بلکہ عین انصاف کی وجہ سے، کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ بچے کی گروتھ ذرا ہو جائے، بچے کے اندر مسل پاور آ جائے، بچے کی ہڈیاں ذرا مضبوط ہو جائیں۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فی الفور اسی وقت نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری مصلحتوں پر نظر فرماتے ہیں کہ یہ چیز دینا ابھی مناسب ہے یا کچھ وقت کے بعد مناسب ہے۔ پیارے بچوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ حاکم بھی اور حکیم ہے، اللہ سے مانگنا نہ چھوڑیں، اللہ ضرور دیتے ہیں، کئی مرتبہ وہی چیز دے دیتے ہیں، کئی مرتبہ اس سے بہتر چیز دیتے ہیں۔ لہٰذا اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ دعا تو ساری قبول کرتے ہیں، لیکن اس کا فارمیٹ الگ الگ ہوتا ہے، کئی مرتبہ اسی شکل میں، کئی مرتبہ اس سے بہتر شکل میں، کئی مرتبہ اس سے بہتر شکل میں، اور کئی مرتبہ اسی شکل میں لیکن تھوڑا ڈیلے کر کے، اور کئی مرتبہ اللہ پاک مانگی ہوئی دعا کو ریزرو رکھتے ہیں اور وہ آخرت میں دیں گے، اور قیامت کے دن جب ملے گا بندہ کہے گا پیارے اللہ یہ چیز کیوں مل رہی مجھے؟ کہا وہ جو دعا تم نے مانگی تھی نا اس فارمیٹ میں تو ہم نے نہیں دیا، اس کو ریزرو کر کے رکھا تھا، لہٰذا آج کے دن ہم نے اس کو قبول کر کے رکھا ہوا، تو یہ لو اپنا تحفہ۔ تو کہے گا کاش کہ دنیا میں کوئی بھی میری دعا قبول نہ ہوتی اور ساری کی ساری ریزرو کر کے رکھی جاتی، وہاں ایسا رش کرے گا۔ اب یہاں سے ایک بات دوسری سمجھ میں آئی، ہم جب بھی دعا کریں تو دعا مانگنے کے اندر ہم الفاظ کیسے منتخب کریں اس کو ذرا سمجھ لو۔ ہم جب بھی اللہ سے دعا کریں تو دعا اس انداز سے کریں، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، مجھے گودرا شہر کے اندر جو فلاں جگہ پر بلڈنگ بن رہی ہے، دکانیں بن رہی ہیں، جی مکان بن رہے ہیں، اس جگہ ایک مکان کی ضرورت ہے، میرے پیارے اللہ اگر آپ کے علم میں وہ مکان ملنا میرے حق میں بہتر ہے، عافیت کے ساتھ مجھے عطا فرما دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں وہ مکان بہتر نہیں ہے تو جہاں بہتر ہے وہاں دلا دیجئے، اور اس مکان کی طلب بھی میرے دل سے نکال دیجئے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ چلو ایک دوسری مثال دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے اور وہ دعا کرتا ہے پیارے اللہ فلاں محلے میں فلاں خاندان میں جو لڑکی ہے اس سے مجھے نکاح کرنا ہے، اگر آپ کے علم میں وہ میرے حق میں بہتر ہے تو عافیت کے ساتھ میری منگنی وہاں کروا دیجئے، میرا رشتہ وہاں کروا دیجئے، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، سنت و شریعت کے مطابق، سادگی کے ساتھ، اور اگر آپ کے علم میں وہ لڑکی میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما اور اس کو مجھ سے بہتر عطا فرما۔ بات سمجھ میں آئی؟ زور سے کہو، یہ بھی سمجھ میں نہیں، یا تو سب گونگے ہیں یا میں ہی بیوقوف ہوں، کوئی نہ کوئی ایک بات تو ہے، رسپانس تو ملنا چاہیے نا، ورنہ میں بہت مختصر کرنا بھی جانتا ہوں، 4 دن سے سفر میں ہوں، سفر ہی میں آیا ہوں، اپنے گھر سے نہیں آیا، سفر آیا،
سلوٹوں میں سے وقت نکال کے آپ کے لیے، اس شہر سے مجھے محبت ہے، اس شہر کے رہنے والوں سے مجھے محبت ہے، اس لیے آیا ہوں، اور آپ مجھے جواب بھی نہیں دے رہے، تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس کا بھی احساس نہیں آپ کمال ہے۔ تو یہ دونوں مثال سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کیا آپ لوگ علماء کیا کرتے، کچھ آپ نے عوام کو سکھایا کہ نہیں؟ کچھ کیا سکھاتے ہیں آپ؟ نہ ہاں نہ جواب، کچھ بھی نہیں دے رہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا اس طرح سے مانگیں کہ پیارے اللہ، میں فلاں چیز آپ سے مانگ رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اگر آپ کے علم میں وہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، اور آپ کے علم میں اگر وہ چیز بہتر نہیں ہے تو اس سے بہتر جو چیز ہے وہ مجھے عطا فرما دیجئے، اور اس کی طلب کو بھی دل سے نکال دیجئے۔ کئی مرتبہ ہوتا کیا ہے، آپ نے مانگی ایک دکان، اور آپ نے جب ان الفاظ میں دعا کی، اللہ اگر وہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو جہاں بہتر ہے وہاں دے دیجئے، ٹھیک، اور یہ نہیں مانگا کہ اس کی طلب کو بھی دل سے نکال دیجئے۔ اب دکان تو آپ کو مل گئی، اس کا افتتاح بھی ہو گیا، کام بھی آپ نے شروع کر دیا، لیکن جب بھی ادھر سے گزرتے ہیں تو بائک روک کے کہتے کیا شاندار دکان تھی، نہیں دی اللہ میاں نے۔ ارے یہ دعا کرنی چاہیے تھے نا کہ پیارے اللہ اس کی طلب کو دل سے نکال دیجئے، اس لیے کہ جس درخت کے پھل کھانے نہیں ہیں تو اس کو دیکھنے اور گننے سے فائدہ کیا ہے؟ جس گھر میں رشتہ ہونا نہیں ہے اور رشتہ دوسری جگہ ہو گیا، اب اس گھر کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ بھی چیز مانگے اللہ سے، اس لیے کہ تکلیف اسی سے ہوتی ہے، تکلیف اسی سے ہوتی ہے کہ وہ قسمت میں نہیں ہے اور پھر مانگ رہے ہیں، اس کی محبت دل میں ہے، تو اس کو بھی کھرچ کے اللہ سے نکلوا دینا چاہیے کہ پیارے اللہ جب آپ میرے حق میں دوسری چیز کا فیصلہ کر لیں تو اس کی طلب اور محبت جو میں مانگ رہا ہوں آپ سے، اس کی بھی دل سے نکال دیجیے، اس لیے کہ اسی سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اسی سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو دعا اس طرح سے مانگے، نہیں دعا کے اندر یہ جملہ خاص کر کے مانگے کہ اللہ عافیت کے ساتھ میری اس دعا کو قبول فرما لیجیے، عافیت کے ساتھ۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ایک نوجوان بچہ ہے، اس نے دعا کہ اللہ مجھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کا بہت شوق ہے، اللہ ہیلی کاپٹر بٹھائیے۔ اب گیا تھا کسی ننیال میں، ددیال میں، کسی اور جگہ دوسرے شہر میں، اور وہاں سیلاب آ گیا، سیلاب آیا تو سب مکان پہ چڑھ گئے، اب ہیلی کاپٹر آیا، دعا قبول ہو گئی، اس لیے دعا کرتا تھا بہت دن سے ہیلی کاپٹر بٹھائیے۔ اب ہیلی کاپٹر آیا، مکان نیچے کا ڈوبا ہوا، سارا کا سارا سامان خراب۔ اب ہیلی کاپٹر والے نے چوپر جو آیا اس نے باکٹ ڈالی، وہ ڈول یہ وہ جال جو آتا ہے اس میں ڈالا اور کہا بیٹھ جاؤ، رسہ پکڑ لو، آپ نے بیٹھے۔ اب اس نے ہیلی کاپٹر میں بٹھایا تو بیٹھے تو صحیح لیکن تکلیف کے ساتھ بیٹھے، نیچے مکان ڈوبتا ہوا دکھ رہا ہے، نقصان ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے، تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کی خوشی نہیں ہے۔ یا کئی مرتبہ ٹرین میں جا رہے تھے، دو پہاڑوں کے درمیان میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، اب ریسکیو آپریشن ملٹری کی طرف سے چلا، گورنمنٹ کی طرف سے ہیلی کاپٹر بٹھایا گیا۔ اب ہیلی کاپٹر میں بیٹھے، دعا قبول ہوئی، لیکن سر پھڑوا کے ہاتھ توڑوا کے بیٹھے، تو یہ کیا بیٹھنا ہوا؟ تو دعا کرنی چاہیے اللہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کا شوق ہے، اللہ عافیت کے ساتھ ہیلی کاپٹر بٹھائیے، عافیت کے ساتھ۔ جب عافیت مانگو گے تو عین ممکن ہے جی آپ کسی ایم پی ایم ایل اے کے دوست بن جائیں اور وہ چناؤ اور الیکشن کی کیمپینگ میں آپ کو لے کر چلے اور آپ عزت کے ساتھ اس کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے جائیں۔ یا ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا جی پائلٹ بنے اور ابو کو وہ بٹھا کے گھماتا پھرے، یا ہو سکتا ہے اللہ پاک اتنا مال دے کہ چھوٹا موٹا ہیلی کاپٹر آپ اس کے مالک بن جائیں اور آپ ہیلی کاپٹر بیٹھتے پھریں، لیکن یہ کب؟ جب کہ آپ عافیت سے ہیلی کاپٹر کی دعا مانگیں گے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ بہت سے نوجوان بچے ہیں بدنگاہی کی وجہ سے، بدنگاہی کے گناہ میں پریشان ہیں، عورتوں کو دیکھنے کے گناہ میں پریشان ہیں، اب وہ کہتے ہیں اللہ اس گناہ سے جان چھڑا دیجئے، لیکن عافیت نہیں مانگ رہے۔ اب بھرے بازار میں کہیں بیٹھے تھے، کسی لڑکی کو کسی عورت کو برے اشارے سے مخاطب کیا، اس نے سینڈل نکالی اور بھرے چوک میں پٹائی کرنی شروع کر دی۔ اب کان پکڑے، گردن جھکائی اور سوچ لیا اب یہ کام نہیں کرنا، تو گناہ سے تو چھوٹے لیکن عزت کا فالودہ تو ہوا نا۔ اگر یہ دعا کرتے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ مجھے اس گناہ سے جان چھڑا دیجئے، عین ممکن تھا کہ اللہ پاک مرے ہوئے کتے اور خنزیر جیسی نفرت اس گناہ کے دل میں بٹھا دیتے اور کبھی بھی گناہ نہ کرتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کریں۔ یہ معصوم بچے جو حافظ قرآن ہوئے، ان کے آخری سبق کی اختتام پر اب دعا ہوگی۔ یہ دعا، اس دعا پر 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ معصوم بچے ایک دن میں تیار نہیں ہوئے،
نہ جانے کتنے مہینے اور کتنے سال لگے ہیں ان کو حافظ بننے میں، نہ جانے کتنی مرتبہ گرم گرم آنسو نکل آئے ہیں ان کے سبق یاد نہ ہونے پر، دور یاد نہ ہونے پر، سبق پارا یاد نہ ہونے پر۔ کئی مرتبہ شیطان نے ان کو ہری ہری سجھائی اور سوچا کہ نکل چلیں یہاں سے، بھاگ چلیں کہ ہوٹل میں برتن مانجیں گے، صاف کیا کریں گے، پیسے بھی ملیں گے، عیش کریں گے، عشرت کریں گے، عیش و عشرت سے وقت گزاریں گے، رہنے کے لیے چھت مل جائے گی، کھانے کے لیے قسم قسم کے کھانے ملیں گے۔ شیطان نے یہ اس کو سب باغ دکھائے تھے، لیکن بچوں نے شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دیا، رب رحمان نے ان کو کامیاب فرمایا۔ ان کے پیچھے ان کی والدین کی، ان کی ماؤں کی جو ہے گرم گرم آنسو بہے ہیں، ان کے استادوں کی ان کے پیچھے دعائیں اور کوششیں رہی ہیں، تب جا کر ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کریں گے۔ دنیا کے کاروں والے اور بہاروں والے وہ انتظار کریں گے اپنی اوڑی اور گھوڑی کو لے کر کہ حافظ صاحب ہماری گاڑی میں بیٹھ جائیں، شرف ملاقات ہمیں عطا فرما دیں، ہماری گاڑی میں تھوڑی دیر کے لیے سفر کر لیں۔ وہ لوگ انتظار کریں گے، جس گھر میں جائیں گے، جس کرسی پہ بیٹھیں گے وہ کرسی نشانی بن جائے گی، جس بیڈ پہ آرام کریں گے وہ بیڈ نشانی بن جائے گا۔ لوگ کہیں گے اس پر حافظ صاحب تشریف لائے تھے، قاری صاحب یہاں تشریف لائے تھے، اس پر آرام کیا تھا، اسی بیڈ شیٹ پر آرام کیا تھا، اسی کرسی پہ تشریف فرما ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نسبت اتنی قوی ہو جائے گی کہ جہاں بیٹھیں گے، جن چیزوں کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی وہ ساری کی ساری چیزیں صاحب نسبت بن جائیں گی۔ میرے پیارے بچوں، اللہ پاک نے آپ کو بڑی قیمتی دولت دی ہے، اس کو سینے میں لے کر اب جو ہے گناہوں کے راستوں پہ گھومتے مت پھرنا، گناہوں کی گلیوں میں گھومتے مت پھرنا۔ جی، اپنی شان کو، اپنی قدر کو پہچانو، سوٹ والے اور بوٹ والوں کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا، کارخانے والوں اور فیکٹری والوں کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا۔ اللہ نے وہ دولت آپ کو دی ہے، یہ کارخانے والے، یہ فیکٹری والے، یہ بزنس والے جب ان کے مالیات میں اور ان کے بزنس میں کرائسس آتے ہیں اور وہ سلو ڈاؤن ہوتی ہے جی، اور بزنس نیچے گر جاتی ہے، تو اسی وقت اگر ان کی توجہ کسی کی طرف جاتی ہے، یہ حفاظ علماء صلاح کی طرف، وہ سوچتے ہیں ان سے دعا کرا لیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ تو دنیا کے دنیا دار لوگ، اس دنیا کے دنیا دار لوگ آج کے گئے گزرے دور میں بھی آپ کی طرف نظر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں ان کے ہاتھ اٹھیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے حق میں فیصلے بدل جائیں گے۔ پیارے بچوں، دنیا والے ہم سے توقع رکھیں اور ہم ان کی جیبوں پہ نظر رکھیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم ان کی جیبوں پہ نظر نہ رکھیں۔ اللہ پاک نے وہ دولت آپ کو عطا فرمائی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جی، جن کے بارے میں دشمنان دین اور دشمنان اسلام بڑی ہسٹوریاں جو ہے تاریخیں گھڑتے ہیں، حالانکہ سب جھوٹ ہیں ان کے بارے میں، اللہ پاک نے ان کو خوف خدا عطا فرمایا تھا۔ یہی داؤد گودرا کے قریب، داؤد کے قریب میں جو ان کی پیدائش کا قافلہ گزر رہا تھا، یہاں بھی کچھ کارروائی ہوئی تھی۔ انہوں نے دہلی کے اندر سڑکوں پر بھیس بدل کر کئی مرتبہ وہ گھومتے تھے اور لوگوں کے حالات کا اندازہ لگاتے تھے۔ دیکھا کہ ایک بچہ کسی سڑک کے کنارے پیالہ ہاتھ میں لے کر بھیک مانگ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا یہ جو تم مانگ رہے ہو اللہ کے نام پر، آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے؟ کہ میں نے کچھ پڑھا وڑھا نہیں ہے، دے دو تم اللہ کے نام پر۔ کہ بیٹا ہم نے سنا ہے کہ یہاں کے بادشاہ نے ہر مسجد کے اندر قراء اور حفاظ کو متعین کر رکھا ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کچھ نہیں پڑھا، دے دو تم اللہ کے نام پر۔ کہا کہ سنا ہے بیٹا یہاں کے بادشاہ نے بہت زیادہ انتظام کیا ہے، بچے پڑھتے ہیں، تو آپ نے کچھ نہیں کیا؟ کہا بس میں حافظ بن چکا تھا، تم تو اور بات مت کرو، بس دے دو اللہ کے نام پر۔ اتنا کہنا تھا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا خون کھول گیا۔ فوراً خاص کوڈ ورڈ کے ذریعے سے پولیس کو خبر دی کہ پکڑو اس کو، لے کے چلو۔ اللہ کی شان، اس کو لے گئے، قلعے کے اندر بند کر دیا اور کہا کہ اس کوٹھڑی میں اس کو بند کرو، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ جب تک تم اس اندھیری کوٹھڑی کو روشن نہ کر دو، وہاں تک نہ تمہیں پانی ملے گا نہ تمہیں کھانا ملے گا۔ اتنا کہہ کے بادشاہ حکم دے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر تو بچہ خاموش رہا، اب اس کے بعد کچھ اس کو بھوک لگنی شروع ہوئی، پیاس کا احساس ہونا شروع ہوا۔ اب اس نے پانی مانگنا شروع کیا، کھانا مانگنا شروع کیا، لیکن کوئی اس کی سن نہیں رہا تھا۔ سارے کے سارے پتھر دل بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کہ ان کو ہدایت تھی اس طرح کی۔ حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واپی کے اندر ایک مرتبہ یہ واقعہ سنایا تھا، یہ بہت سال، 15-20 سال، اس سے بھی زیادہ سال ہو گئے، تب میں نے سنا تھا، آج تک مجھے یاد ہے۔ اللہ کی شان، بچہ تڑپتا رہا، روتا رہا، کسی نے توجہ نہیں دی۔
اس بچے نے رو کر اللہ کی طرف توجہ کر کے کہا میرے پیارے رب، وقت کے بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ کمرہ روشن ہو جائے تو تجھے کھانا بھی مل جائے گا اور پانی بھی مل جائے گا۔ اے سورج کو روشنی دینے والے رب، اے چاند کو روشنی دینے والے رب، اس کمرے کے اندر بھی تھوڑی روشنی کر دے، مجھے ابھی کھانا مل جائے گا، مجھے ابھی پانی مل جائے گا۔ بس یہ دعا کا کرنا تھا، اللہ پاک نے اس کو نور سے منور کر دیا۔ جیسے فوراً بادشاہ کو خبر دی گئی، فوراً بادشاہ تھال میں کچھ چیزیں لے کر جو پہلے سے تیار تھی لے کر ننگے قدم آیا اور بچے کو اپنے ہاتھ سے کھلانا شروع کیا۔ اس کے بعد خود کھایا اور کہا بیٹا، جب سے تمہیں اس کوٹڑی کے اندر میں نے بند کیا تب سے میں نے اپنے اوپر بھی دانہ پانی حرام کر رکھا تھا، میں نے بھی اس وقت سے کچھ نہیں کھایا، بس مجھے تو یہ دکھلانا تھا اللہ نے تمہارے سینے میں جو نور رکھا ہے قرآن پاک کا، تم نے اس کو اتنا ہلکا سمجھا۔ میں نے اس دن تم سے پوچھا تم نے کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا، بکثرت میں نے تم سے سوال کیے اور تم نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، اور بہت پوچھنے کے بعد پریشر کرنے کے بعد تم نے کہا میرے ماں باپ نے مجھے حافظ بنا دیا تھا۔ گویا حفظ کو تم نے اتنا ہلکا سمجھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینے میں وہ نور رکھا ہے۔ آج جب اس نور کے واسطے سے تم نے اللہ سے مانگنا شروع کیا تو اللہ پاک نے اس کمرے کو روشن کر دیا۔ اگر بھیک بھی تم اللہ سے مانگے تو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نحال نہیں کر دیتے، اللہ تمہیں بے نیاز نہیں کر دیتے مخلوق سے، لیکن تمہارے اندر جو صلاحیت ہے تم نے اس کو سمجھا نہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی تمہارے سینے میں محفوظ کر کے یہ دولت عظیم عطا فرمائی ہے۔ اس کو معمولی مت سمجھنا، ہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں مرتبہ مقام ملتے ہوئے اس کا اظہار ہوتے ہوئے ظہور ہوتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ آپ یہ سوچو کہ جیسے وقت کے شیخ الحدیث وقت کے مشاہد کو عزتیں ملتی ہیں ہمیں آج ہی سے ملنی شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں یہ کچے ہیں یہ پکے ہیں، یہ میری راہ میں مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں گے یہ راستے میں سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، دینی تعلیم اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، اللہ حافظ قرآن کے ساتھ آپ کو قاری قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ناشر قرآن بنائے، اللہ پاک آپ کو عاشق قرآن بنائے، آپ فقیہ بھی بنے، محدث بھی بنے، مصنف بھی بنے، مقرر بھی بنے، مبلغ بھی بنے، اللہ پاک آپ کو دین کا بہترین داعی بنائے۔ نیز میں ان ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کی گودوں میں یہ بچے پل کر بڑے ہوئے ہیں، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا، 5-6 سال اپنے دست شفقت میں رکھا۔ آج اس ماں کے لیے کتنی خوشی کا دن ہے، ان کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ آج اس باپ کے لیے کتنی خوشی کا دن ہے جس باپ نے انگلی پکڑ کے بچے کو چلنا سکھایا، محنت سے کما کے ان بچوں کی پرورش کری۔ آج اس باپ کے لیے کتنی خوشی کا دن ہے جی جب یہ بچے بڑے ہوں گے اور مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے اللہ اکبر، امیر و غریب، شاہ و گدا، چھوٹے اور بڑے، صحت مند و قوی، سارے کے سارے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے پر مجبور ہوں گے۔ جب یہ کہیں گے اللہ اکبر، جب یہ بچے کہیں گے اللہ اکبر تو پیچھے کروڑوں کا لاکھوں کا مجمع ہوگا، سارے کے سارے اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے جائیں گے۔ ان کے اشاروں پر ایک مجمع اوپر نیچے ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھا، اللہ کی اتباع سیکھی، اللہ کی تابع داری سیکھی تو اللہ رب العزت مخلوق کو ان کا تابع دار بنا دیں گے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا۔ نیز میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کو اور اساتذہ کو، جن اساتذہ نے، انتظامیہ نے ان کے پیچھے محنت کی، دعائیں کی، بچوں کے لیے نظام بنایا، ترتیب بنائی۔ اللہ تعالیٰ تمام کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ایک جلسہ آج ہوا، ان کے سروں پر پگڑی باندھی گئی، آج یہ نورانی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جلسہ میدان محشر میں ہوگا جہاں ان کے والدین کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا۔ وہ کتنا عجیب و غریب دن ہوگا جس دن اللہ پاک ان کو عزت عطا فرمائیں، عزت عطا فرمائیں، سبحان اللہ۔ اور جب عزتوں کے فیصلے اللہ نے فرما لیے تو انشاءاللہ قیامت کے دن کے عذاب سے بھی اللہ بچائیں گے۔ اس لیے کہ یہ کیا کہ پہلے عذاب دیں گے اور پھر عزت دیں گے؟ اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ پاک بخش دیں گے انشاءاللہ، اور بخشے جائیں گے ان حفاظ کی برکت سے۔ اور ویسے بھی ایک ایک حافظ کو 10 وہ گنہگار جو جہنم کے مستحق ہوں گے، جن پہ جہنم واجب ہوگی، ایسے 10 گنہگاروں کو جنت میں داخل کروانے کی ان کو اتھارٹی دی جائے گی، جنت میں داخل کروانے کی ان کو سفارش کا حق دیا جائے گا۔ تو یہ کتنے خوش قسمت بچے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، اپنے مقام کو پہچانو،
آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ سمجھدار بچے دنیا میں بھرے پڑے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کے دلوں کا انتخاب نہیں کیا، آپ کے سینے اور آپ کے دلوں کا انتخاب کیا قرآن پاک کی دولت کو رکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اذان تو نہیں ہوگی بیچ میں؟ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے نا بیچ میں اذان شروع، انتظامیہ سے بات ہو گئی، دعا کے بعد تھوڑی سی دیر کی دعا سے پہلے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جسے کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ عہد کے سوا دوسرا کون ہے۔ رزق پر جسے کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ عہد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ہم سب کے سب آپ کے دربار میں بھکاری بن کر بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنی محبت کی بھیک دے دیجئے، معرفت کی بھیک دے دیجئے، تقوی کی بھیک دے دیجئے۔ اللہ اپنے قرب اور اپنی ولایت کی بھیک دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، معصوم معصوم بچے آپ کے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہم نے ریلوے اسٹیشنوں پر دیکھا، بس اڈوں پر دیکھا، بہت سی بھکاری عورتیں
غریب عورتیں اپنی گود میں بچہ لے کر بھیک مانگتی ہیں تو اپنے بچے کو پیش کرتی ہیں اور بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس بچے کی بھوک کا واسطہ، اس بچے کے خالی پیٹ کا واسطہ، اس بچے کی معصومیت کا واسطہ دے دو اللہ کے نام پر، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اے میرے پیارے اللہ، 7 حافظ قرآن ہم آپ کے دربار میں یا اللہ 7 حافظ قرآن پاک کو پیش کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ان حفاظ کرام کے واسطے کو قبول کر لیجئے یا اللہ۔ یا اللہ، ہم گنہگاروں کے ہاتھ اس قابل نہیں ہیں آپ کے سامنے پھیلائے جا سکیں، لیکن یہ حفاظ تو اس قابل ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے یا اللہ۔ انہی کی برکت سے یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، امت کے گناہوں کو معاف فرما، امت کی مغفرت فرما، امت کے درجات کو بلند فرما، امت کو عزت رفت عطا فرما، عظمت رفت عطا فرما، شان رفت عطا فرما، شوکت رفت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، ان معصوم بچوں کے ان آنسوؤں کا واسطہ سبق یاد ہونے پر جب یہ رو دیا کرتے تھے یا اللہ، ان ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ جب استاد کو سناتے وقت یہ گھبرا جایا کرتے تھے، ان کے دل ٹوٹ جایا کرتے تھے یا اللہ ان تنگ گھڑیوں کا واسطہ جس گھڑی میں کئی مرتبہ شیطان ان کو بہکایا کرتا تھا کہ تم حافظ نہیں بن سکتے، حفظ یاد کرنا تو بہت مشکل کام ہے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری بلکہ آپ سے دعائیں کر کر کے استاد کو سنانے کے لیے گئے۔ اللہ ان گھڑیوں کا واسطہ یا اللہ ان آنسوؤں کا واسطہ، ان کے والدین نے جب ان بچوں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہوگا امی میں حافظ نہیں بنوں گا، میں بھاگ جاؤں گا، میں درسگاہ سے چلا جاؤں گا، اور ماں نے مصلی بچھا کے رو رو کے بچے کے لیے دعا کی، اللہ میرا بچہ ہمت ہار رہا ہے، اللہ اس کو ہمت دے دیجئے، اللہ اس کی ہمت کو قوت سے بدل دیجئے۔ جس ماں نے رو رو کر آپ سے دعا کی کہ اللہ ان آنسوؤں کا واسطہ میرے پیارے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے، اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے، اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے۔ اللہ ہر مدرسے کے اندر جلسے ہو رہے ہیں، ہر مدرسوں کے اندر بچے حافظ بن رہے ہیں کہ اللہ کتنے بچے حافظ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ابھی جن جگہوں سے ہم گزر کر آ رہے ہیں کہیں 50 بچے حافظ ہوئے، کہیں 10 بچے حافظ قرآن بنے، کہیں 2 بچے حافظ قرآن بنے۔ میرے پیارے اللہ ان حافظ قرآن بچوں میں کہ اللہ ان کے والدین بھی ہوتے تھے، والدہ پردے میں ہوتی تھی اور والد صاحب مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے، اور بچہ خوش ہوتا تھا کہ آج میرے والدین اس مجمع میں شریک ہیں۔ لیکن کچھ بچے بھی ایسے بھی ہوتے تھے کسی کی ماں نہیں ہوتی تھی، کسی کا باپ نہیں ہوتا تھا، اور وہ یتیم بچہ سوچتا آج میری ماں ہوتی تو کتنا خوش ہوتا، آج میرے باپ ہوتے تو کتنا خوش ہوتا۔ میرے پیارے اللہ اس یتیم ٹوٹے ہوئے دل والے بچے کے آنسوؤں کا واسطہ جس کی خوشی میں اس کی ماں شریک نہ ہو سکی، جس کی خوشی میں اس کا باپ شریک نہ ہو سکے، اے میرے پیارے اللہ ایسے ٹوٹے ہوئے دل والے بچوں کی اے اللہ آنسوؤں کا واسطہ اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے، اللہ امت کے حال پر رحم کر دیجئے، اللہ امت کے حال پر رحم کر دیجئے، اللہ امت کے حال پر رحم کر دیجئے۔ اللہ امت کو جو چاہے لات مار رہے ہیں، اللہ امت کی مثال ایک فٹ بال جیسی ہو گئی ہے، کبھی وہ اس پالے میں جاتی ہے، کبھی اس پالے میں جاتی ہے، کبھی کوئی ادھر سے کک مارتا ہے، کبھی ادھر سے کوئی لات مارتا ہے، اس کو کہیں استقامت نہیں ہے کہ اللہ امت کبھی ایک کو اپنا طاقتور سمجھ کر اس کی طرف جاتی ہے، کئی مرتبہ دوسرے کی طرف جاتی ہے کہ اللہ امت کا حال اس یتیم بچے جیسا ہو گیا ہے جو سر شام کسی چار راستے پہ کھڑا ہو، اسے یہی پتہ نہیں ہوتا مجھے جانا کدھر ہے، مجھے سونا کدھر ہے کہ اللہ، اس لیے کہ وہ بچہ یتیم ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اسے یہی پتہ نہیں ہے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ آج امت کا حال ایسا ہی ہے، یہ اقوام عالم کے چار راستے پہ کھڑی ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے، کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے رب، ہم آپ سے اے اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ آپ راضی ہو جائیے، امت کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دیجئے، امت کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دیجئے، امت کی عزتوں کی بلندی کے فیصلے فرما دیجئے کہ اللہ کب تک ذلیل ہوتے رہیں گے، کب تک مار کھاتے رہیں گے، کب تک پٹتے رہیں گے، کب تک ظلم کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اے میرے پیارے اللہ جو امت پر ظلم کر رہے ہیں اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہو تو نواز دیجئے، ورنہ قوم عاد و سمود کی طرح یا اللہ ان کی بوٹی بوٹی کر دیجئے، یا اللہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، دھرتی کے اندر امن و سکون تو عام کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ دنیا انسانوں کو کیا ہو گیا، کیوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کیوں
کیوں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں؟ یا اللہ انسانوں کو انسانیت اور ہمدردی کا درس دے دیجئے، یا اللہ سب کی اصلاح فرما دیجئے، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمارے قرض بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے، ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی رحمتیں بڑی ہیں۔ میرے پیارے اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سی تکلیفیں ایسی ہیں جن کو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، یا اللہ ساری تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ امت کے یہ مزاج بنا دیجئے، جب ایک امتی پہ تکلیف آئے تو سارے کے سارے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح بن کر اس کا ساتھی بن جائیں، ان کے سازی بن جائیں، ان کے غم کو اپنا غم سمجھیں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں۔ میرے پیارے اللہ آج امت کا حال یہ ہو چکا، ہر مظلوم اپنے ظلم کی لڑائی خود لڑ رہا ہے اور دوسرے تماشا دیکھ رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ امت کو اتفاق دے دیجئے، امت کو اتحاد پیدا فرما دیجئے، یا اللہ ایک دوسرے کی ہمدردی عطا فرما دیجئے، انسانیت کے ناطے یا اللہ ایک دوسرے کا ساتھی بن کر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اس شہر کی حفاظت فرما، شہر میں رہنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو دوسرے بے ایمان ہیں یا اللہ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما اور شیر و شکر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مدارس مساجد کی حفاظت فرما، علماء صلاح کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا